ولو قال طلقۃ ونصفها فسنتان علی المختار، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تجھ کو ایک طلاق اور آدھی، تو قول مختار کے مطابق 2 طلاقیں پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وقضا لو کان مکان الثلث ربعا فسنتان علی المختار وقیل واحدۃ، اور ایسے ہی اگر سدس کی جگہ پہ ربع ہوتا تو پھر بھی 2 طلاقیں پڑ جاتی قول مختار کے مطابق، وقیل واحدۃ خاصان، کہا گیا کہ ایک پڑ جائے گی، یہ کوستانی نے بیان کیا، کیونکہ حاشیے میں دیکھ لو مثال کے ساتھ بیان کیا علامہ شامل نے، وقضا لو کان مکان السدس ربع نص عبارت القحطانی نقلا عن المحیط، کہ قحطانی کی جو عبارت ہے اس کے نص کیا ہے، محیط سے نقل کرتے ہوئے لو قال نصف تطلیقۃ وثلث تطلیقۃ وربع تطلیقۃ فسنتان علی المختار، اگر کوئی اپنی بیوی کو بولے تجھے آدھی طلاق اور تہائی طلاق اور چوتھائی طلاق، تو فرمایا کہ 2 پڑے گی، ٹھیک ہے۔ وقیل واحدۃ، کہا گیا کہ ایک ہوگی، یہ تھی اصل عبارت۔ ولو کان مکان الربع سدسا، اور چوتھائی کے بجائے چھٹا ہوتا فثلاث، تو 3 پڑ جاتی، وقیل واحدۃ، اور یہ بھی ہے کہ ایک پڑے گی اس صورت میں بھی۔ علامہ شاہ میں کہتے ہیں وہ ظاہر انہ سبب و کلم من القحطانی، یہ سبقت کلمی ہوئی ہے، یعنی مسئلہ صحیح نہیں لکھا ہوا۔ فإنه في الثانیۃ لم تزد الاجزاء ولا الواحدۃ، پھر دوسری صورت میں بھی طلاق کے اجزاء جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطلاعاتی لیٹر برائے مرکزی امتحان، دوسرا سالانہ داخلہ ٹیسٹ برائے امیدوار 2022، ٹھیک ہے جناب۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام اتوار 10 اکتوبر 2021 کو تخصص فی الفقہ کے لیے داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد ہو رہا ہے، 10 اکتوبر کو ہو رہا ہے، جس کے لیے آپ کے ادارے دارالعلوم نعیمیہ کو مرکز امتحان بنایا گیا ہے۔ امتحان کے تقدس، حرمت اور وقار کو قائم رکھنا مسئلہ کی ذمہ داری ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ امتحان کو باضابطہ انعقاد میں حصہ لیں۔ یہ پڑھ کے سنا ذرا، اور پڑھے، اور بھی ایک پڑھنے میں کال آئی نہیں کرا، بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہاں بلال، اچھا اچھا، چلو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، فرمائے جی۔ ہاں صدقے کے لیے میں نے بول دیا، آگے آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، ایک منٹ آواز نہیں آ رہی۔ ہاں ہاں بولو۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ بول رہا تھا بس یہ دعا کرنا اللہ خیر کرے۔ چلو چلو انشاءاللہ، ایسے ہی ہے وہ کے اندر ہی ہے۔ چلو چلو، میں ابھی کلاس میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ سب سے دعا کراتا ہوں، چلو ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے اللہ حافظ۔ ادارہ کی سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ لازم سبق امتحان کے بعد بورڈی سوالیہ خرچات اور پروسے سے پہلے چیک کریں کہ صحیح طور پر چیز بند ہے، اور اس کے بعد کتاب آزاد کرنے کے بعد
سنا دیا؟ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سبقت کلمی ہے کہ دوسری صورت میں بھی فَإِنَّ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَزِدِ الْأَجْزَاءُ عَلَى الْوَاحِدَةِ، کہ وہ اجزاء جو ہے وہ اگر ٹوٹل کو جمع کیا جائے تو ایک ہی بنیں گے. وَجَعَلَ الْوَاقِعَ فِيهَا ثَلَاثًا، اور انہوں نے اس میں 3 طلاقوں کو واقع کر دیا. وَفِي الْأُولَىٰ زَادَتْ وَجُعِلَ الْوَاقِعُ اثْنَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ أَن يَكُونَ الْوَاقِعُ ثَلَاثًا فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَجْزَاءِ إِنَّمَا عِندَ اتِّحَادِ الْمَرْجِعِ. یعنی اب یہ علامہ شامل بتا رہے ہیں کہ جب 3 یہ واو کے ساتھ جب بولا ہے تو ہر طلاق جو ہے پوری طلاق مانی جائے گی، 3 ہونے چاہیے. اور کہتے ہیں ہم عند الاتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء بتركة كما تقدم. اور نکرہ لانے کے اندر کہا کہ ہر جز کو ایک الگ یعتبر كل جزء، ایک نکرہ لانے کے اندر تمام اجزاء کو ایک طلاق کے اجزاء شمار کیے جائیں گے. دیکھیں آگے فرما رہے ہیں الا ان عبارت المحیط کما نقل و تعوی عن حمدیتی هكذا لو قال انت تارک نصف تطلیقۃ وثلث تطلیقۃ وثلث تطلیقۃ یقع ثلاثہ. 3 واقع ہو جائے گا. لأن اضافہ كل جزء الى تطلیقۃ منکرۃ، کہ ہر جز کو مضاف کیا ہے نکرہ طلاق کی طرف. والنکرہ تو اذا کررت، اور نکرے کو جب بھی تکرار کی جائے گی کانت الثانیۃ غیر الاولیٰ، تو دوسری مرتبہ جب وہ لفظ آئے گا تو وہ پہلے کے علاوہ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اوپر کے الفاظ استعمال ہے انت طالق نصف تطلیقۃ ثلث تطلیقۃ سدس تطلیقۃ، ان سب کے اندر تطلیقۃ نکرہ آ رہا ہے تو ہر ایک دوسرے کا الگ الگ طلاق مراد لے جائے گی. لیکن اگر اس کے برعکس اس کو معرفہ بنا دیتا ولو قال نصف تطلیقۃ وثلثھا وسدسھا، تو اب یہ ثلثھا وسدسھا یہ دونوں کے دونوں معرفے آ رہے ہیں ہا ضمیر کی اضافت کی وجہ سے. ضمیر ہا ہے اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گئے. تو کہہ رہے ہیں یقع واحدۃ، ایسی صورت میں ایک ہی طلاق مانی جائے گی. اور کہتے ہیں فَإِنْ جَاوَزَ مَجْمُوعُ الْأَجْزَاءِ تَطْلِيقَةً، اور اگر اجزاء کا مجموعہ ایک طلاق سے بڑھ جائے بیان کالا نسبت تطلیقۃ وثلثھا وربعھا، ٹھیک ہے. قیل یقع واحدۃ، کہا گیا کہ ایک واقع ہوگی. وقیل ثنتان، کہا گیا کہ اس صورت میں 2 ہوگی. وہ مختار، یہ مختار ہے. وکذا فی کل فی المحیط السرکسی. اگر یہ بات سمجھ آتی ہے یعنی کس طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں. نصف تطلیق کس کو کہتے ہیں؟ آدھی طلاق. اس کو اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو 50% بنے گی. کتنی؟ اور ثلث طلاق اس کی پرسنٹیج نکالیں آپ تو کتنا 33 بن جائے گی. اور ربع طلاق اس کی پرسنٹیج نکالیں تو 25. تو 50 33 اور 25 کو جمع کریں تو یہ 1 سے زیادہ ہو جائے گی. کیا 100 سے زیادہ ہو جائے گا نا.
یعنی بنے گی 108. 100 تک تو ایک طلاق ہے، لیکن 8 جو ہے وہ دوسری طلاق شروع ہو گئی. سمجھ رہے؟ پر اب اس کا کیا ہوگا؟ میں کہا جب ایک سے اجزا زیادہ بڑھ جائے تو پھر دوسری طلاق کا حکم ہوگا، یہی مختار ہے. جبکہ یہ معرفہ آ رہا ہو، اور جب ایک سے کم ہو تو اب جیسے کہ ایک سے کم کی مثال لے لیں، نصف سے 50 اور ثلث سے 33 اور سدس کتنا ہوگا؟ 33 کا آدھا کر لو، 16.5. اب ان کو ملاؤ تو ایک کے اندر اندر رہے گا. 25 اور 33 83 اور 16 اس میں ملا دو 99.5 ہے نا، تو ایک سے کم ہی رہا نا، تو اس صورت میں ایک ہی ہوگی. لیکن اگر یہی انہیں کو ہم نکرا کر کے بولیں گے تو پھر ہر ایک جز ایک الگ طلاق مانا جائے گا. کیونکہ نکرے کے اندر قاعدہ یہ ہوتا ہے، جو نکرا آتا ہے تو وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک عسر کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک عسر کے ساتھ ایک آسانی ہے. تو یہاں پر العسر جو ہے معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یسرن جو ہے نکرا ہے. تو اس لیے فقہا نے یہ مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ایک پریشانی کے بعد 2 آسانیاں آتی ہیں. حالانکہ ایک پریشانی کیوں لے رہے ہیں، ایک تنگی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو العسر تو 2 دفعہ آیا، لیکن کہا کہ یہ معرفہ ہے. تو معرفہ جب آئے گا تو اس کو ایک پچھلے والا ہی شمار کریں گے، لیکن نکرا جب آئے گا اس کو الگ الگ کریں گے. تو اس لیے کہا کہ ایک پریشانی کے بعد 2 آسانیاں آتی ہیں. تو یہ ایک قاعدہ آ گیا تھا، میں نے اس کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو ذکر کر دوں. تو وہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اب پھر کہتے ہیں اوپر متن میں آ جاؤ، وَسَيَجِيءُ إِنَّ اسْتِثْنَاءَ بَعْدِ تَطْلِيقِ لَغْوٌ بخلاف ایقاعہ. اور ان قریب یہ بات آئے گی کہ بعض تطلیق کا استثناء کرنا لغو ہے بخلاف ایقاع کے. وہ لغو کس طرح سے فرمایا اس کو؟ وہ اس طرح سے فرمایا انت طالق ثلاثا الا نصف تطلیقات. کیا تجھ کو 3 طلاقیں سوائے آدھی طلاق کے، یا تجھ کو 3 طلاقیں سوائے چوتھائی طلاق کے. تو ابھی یہ جو استثناء کیا لغو، تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق دینے میں، طلاق کے ایقاع کرنے کے اندر اس کا اعتبار ہے. کیا ابھی سارے مسائل یہی پڑھ رہے ہیں آپ، انت طالق نصف تطلیقات. تو یہ ایقاع کے اندر تو ہو جائے گا، لیکن استثناء کر کے جب کریں گے تو وہ لغو ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لغو کیوں ہو رہا؟ قاعدے کے تحت ہی ہو رہا. آپ نے کہا کہ تجھ کو 3 طلاق سوائے آدھی کے، تو 2 تو پوری ہوگی، اور آدھی کا استثناء ہو گیا، آدھی پھر بھی بچ گئی. جب آدھی بچ گئی تو وہ پوری ہی ہوتی ہے. ایک جز میں آ جائے تو وہ پورا ہی طلاق ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ بعض کا استثناء کرنا، بعض جزوں کا استثناء کرنا لغو ہے. ایقاع کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تجھ کو نصف تطلیقات و ربع تطلیقات و ثلث تطلیقات، تو 3 ہو جائے گی، کیونکہ نکرا ہونے کی وجہ سے الگ الگ شمار کیا گیا. وَيَقْعُ بِقَوْلٍ مِّن وَاحِدَةٍ إِلَىٰ ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ. اور فرماتے ہیں کہ واقع ہوگی طلاق، ایک طلاق واقع ہوگی اگر وہ یہ کہے کہ تجھے 1 سے 2 تک
طلاق ہے، یا ایک اور دو کے بیچ میں طلاق ہے تو پھر بھی ایک ہی ہوگا. ان دونوں قسم کے جملوں میں ایک ہی طلاق ہوگی. اور تیسرا جملہ کہتے ہیں بقول من واحدۃ او ما بین واحدۃ الی ثلاث سنتان. اگر وہ کہے کہ من واحدۃ الی ثلاث یا ما بین واحدۃ الی ثلاث، تو ایسی صورتوں میں دو طلاق ہوگی. کیوں؟ فرمانے کا الاصل فی ما اصل الحظر. اصل پہلا مانا قاعدہ. قاعدہ یہ ہے ایسے مسائل میں کہ جن میں اصل جو ہے حظر ہو، اس کو محظور رکھا گیا ہو، تو دخول الغایۃ الاولی فقط عند الامام، تو امام اعظم کے نزدیک اس میں پہلی غایت کو شامل کریں گے. تو جب اس نے کہا انت طالب من واحدۃ الی ثنتین او ما بین واحدۃ الی ثنتین، تو دو غایت ہیں، واحد اور ثنتین، تو پہلی کو شامل کریں گے، دوسرے کو نہیں کریں گے، کیونکہ طلاق اس کا اصل تو حظر ہے نا، ضرورتاً جائز ہے. اسی طرح جب اس نے کہا کہ من واحد الی ثلاث، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ صرف دو واقع ہوں گے، آخری والی غایت کو چھوڑ دیں گے. یہ امام اعظم کا قول. غایت مریہ کی بحث آپ پڑھ کے آ چکے ہوں گے. وفیما مرجع الاباحۃ، اور اس کے برعکس اگر ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اصل اباحت ہوتی ہے تو اس کے اندر دوسری غایت بھی شامل کریں گے. کخذ من مالی من میۃ الی الف، جیسے جو کہے کہ تم میرے مال میں سے 100 سے لے کر 1000 تک لے لے، تو اب دونوں غایتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، یعنی یہ 1000 تک لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَقَعُ بِثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ طلقتين بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة. اگر کوئی کہتا ہے تجھے دو طلاقوں کی 3 نصف، دو طلاقوں کے 3 نصف، تو کیا اس میں 3 طلاق پڑ جائے گی. وکیل سنتان ہے، ایک کو یہ بھی ہے کہ جہاں دو ہی پڑیں گے، تو انہوں نے یہاں پر اس کو الگ الگ شمار کیا، ایک نصف ایک طلاق، دوسرا نصف دوسری طلاق، تیسرا نصف تیسرا. اور انہوں نے جو قیلا سنتان ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے مجموعہ لیا، تو یہ 1.5 طلاق ہو جائے گی. 1.5 کا مطلب 2 ہوتی ہے، 1.5 کا مطلب ہو گیا. وہ بثلاثة أنصاف طلقتين، ایک طلاق کے 3 نصف، اور نصف طلقتين طلقتان ہیں، یا 2 طلاقوں کے 2 نصف سے 2 طلاقیں واقع ہوں گے. یہ قول بیان کر رہے ہیں. وقیل یقع ثلاث، کہا گیا کہ 3 واقع ہوگی. والاول اصح، اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے، 2 والا. اب یہاں پہ بھی ثلاثة أنصاف طلقات ہے، ایک طلاق کے 3 نصف، تو اس کے اندر ہمارے 2 واقع ہوں گے، یا 2 طلاقوں کے 2 نصف، اس سے بھی 2 ہی واقع ہوں گے. اب اس میں علامہ شامی نے دونوں کی علتیں بیان کی ہے. ہر نصف کو ایک الگ الگ طلاق شمار کیا جائے تو 3 مانی جائے گی، ورنہ مجموعے کے اعتبار سے 2 مانی جائے گی.
تو قیاس دونوں طرف ہے. ہمارے لیے مستبی وہ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں وَبِوَاحِدَةٍ فِي سِنْتَيْن وَاحِدَةٌ إِن لَمْ يَنْوِ اور نَوَ الضَّرْبَ. اور اسی طرح اگر کوئی بولے أَنْتِ طَالِقٌ بِوَاحِدَةٍ فِي سِنْتَيْن کہ تیرے کو طلاق ایک طلاق دو میں تو ایک ہی طلاق واقع ہوگا. ان لم ینوی اگر کوئی نیت نہ ہو تب بھی ایک ہی واقع ہوگی. اور اگر کہتا ہے میری میرا ضرب کرنا تھی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی. کیوں؟ ضرب سے کیا ہوتا ہے لِأَنَّهُ يُكْسِرُ الْأَجْزَاءَ لَا الْأَفْرَادَ کہ ضرب جو ہے وہ اجزاء کی کثرت کرتا ہے، تعداد کو نہیں بڑھاتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں ایک ایکم ایک یعنی ایک کا ایک ٹکڑا، ایک دونوں دو یعنی ایک کے دو ٹکڑے، ایک تیا تین ایک کے تین ٹکڑے. تو اس کے ٹکڑوں میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، باقی تعداد میں اضافہ نہیں کر رہے. تو اگر ضرب کی بھی نیت کرتا ہے تو بھی ایک ہوگی. وَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ لیکن اسی طلاق کے الفاظ میں جو کہہ رہا ہے کہ تجھے دو میں ایک طلاق، اسی میں نیت کر لیتا ہے کہ بھائی ایک بھی اور دو بھی ہو تو کیا پھر تین ہو جائے گی. اس کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جبکہ عورت مفعول بیاہ کس نے دیا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، جبکہ مفعول بیاہ ہو، کیونکہ غیر مفعولہ کے اندر جب وہ کہے گا انت طالق بواحدۃ فی سنتین تو ایسے اس سے مراد یہ ہوگا تجھے ایک طلاق اور دو طلاق. تو ایک طلاق پڑھتے غیر مفعولہ بائنہ ہو جائے گی، باقی دو کا محل بچے گی نہیں. وفی غیر موطوعۃ واحدۃ ان الفاظ سے غیر مفعول بیاہ میں ایک ہوگی. کا قول لا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ بولے واحدۃ وثنتین غیر مفعول بیاہ سے، تو اس میں کتنے بڑھتی ہے؟ ایک ہی بڑھے گی. کیوں؟ لأنه لم يبقي للثنتين محل، کیونکہ ایک پڑھنے کے بعد وہ بائنہ ہوگی تو اس کی عدت تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے دو کا محل بچے گا نہیں. وَإِن نَوَى مَعَ الثِّنْتَيْنِ اور اگر یہ دو میں ایک تو اس کے اندر اگر وہ معیت کی نیت کرتا ہے تو پھر کہا فَثَلَاثٌ تو تین ہو جائے گی مطلقاً، چاہے قوالی ہو چاہے سوری مذکور بیاہ ہو جائے پر معیت کی وجہ سے تین طرح کے پڑ جائے گی مطلقاً، چاہے مذکور بیاہ چاہے غیر مذکور بیاہ. وَيَقَعُ بِثِنْتَيْنِ فِي ثِنْتَيْنِ اور اگر وہ کہے انت طالق ثنتین بثنتین یا انت طالق واحدۃ بثنتین، ٹھیک ہے. ولو بنیت الضرب اگرچہ کہ ضرب کی نیت ہو تو بھی دو پڑھیں گے سنتان ہے. لما مرہ جیسے گزر چکا کہ دو میں چار تو ہوتا لیکن چار اجزاء مراد ہوتے ہیں. ولو نوا معنی الواوی اور مہا لیکن اگر اس کے اندر وہ سنتین فی سنتین کو سنتین و سنتین کرے تو پھر مذکور بیاہ کو تین پڑے گی، غیر مذکور بیاہ کو صرف دو پڑے گی. سنتین و سنتین کیوں اکٹھی دی جائے مذکور بیاہ کو غیر مذکور بیاہ کو جو واقع ہو گیا. سمجھ رہے بات؟ تو دو اکٹھی ہے نا، اگلی جو دو ہے وہ نہیں پڑ رہی.
تو دو میں بہنا ہوگی. اور ماں یا ماں کے ساتھ دیکھ تو اب دونوں ہی کو 3 طلاقیں پڑ جائے گی، کیونکہ ماں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپ نے جمع کر کے 2 4 کر دیے، تو مفعول بیاہ کو بھی 3 پڑ جائے گی اور غیر مفعول بیاہ کو بھی 3 پڑ جائے گی. ابھی قولی من ہنا الی الشام رجعیۃ، اور اگر وہ کہتا ہے انتی طالق من ہنا الی الشام تو 1 رجعی طلاق پڑے گی. ما لم یشرفھا بطول و کبر، جب تک کہ اس کو موصوف نہ کرے طول یا کبر کے ساتھ، فبائنۃ، تو پھر وہ رجعی نہیں رہے گی، بائنہ ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی شخص صریح الفاظ سے بائنہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق میں شدت پیدا کی جاتی ہے. تو شدت جب پیدا ہوتی ہے، لمبی طلاق، ٹھیک ہے، بڑی طلاق، یوں بولے گا تو پھر وہ بائنہ ہو جائے گی. اور پھر کتنا کر تجھے شام تک طلاق، بلکہ شام تک طلاق، تو 1 ہی پڑے گی اور رجعی پڑے گی. لکھے گا انتی طالق تطلیقۃ کبرۃ الی الشام، یہ صرف اتنا کہا تجھے ایک بڑی طلاق، تجھے ایک لمبی طلاق، تو بائنہ طلاق پڑ جائے گی. وانتی طالق بمکہ او فی مکہ او فی الدار والظل والشمس والصوب کذا تنجیز، صوب کذا تنجیز. اگر کوئی اپنی بیوی سے بولا کہ تو مکہ کے ساتھ طالق ہے، یا مکہ میں طالق ہے، یا گھر میں طالق ہے، یا سائے میں طالق ہے، یا سورج کی روشنی میں تو طالق ہے، یا فلاں کپڑے کے اندر طالق ہے، تنجیز، یہ تو طلاق تنجیز ہے، پوری طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی یقع للحال، اس کو جو ہے شرط نہیں بنایا جائے گا ان چیزوں کو. کقولی انت طالق مریضۃ و مسلیۃ، تجھے طلاق کو درا لی کہ تو مریضہ ہو یا مسلیہ ہو. او انت مریضۃ او انت تسلینا، انت طالق و انت مریضۃ، او انت طالق و انت تسلینا، ان سب میں کیا ہوگا؟ اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی. اور یصدق بالکل دیانت، حال بتا کہتا کہ نہیں میری نیت یہ تھی کہ یہ جگہیں جو میں نے استعمال کی ہے یا جو صفات بیان کی ہے بطور شرط کے ہے. مطلب کہتا ہے کہ انت طالق مریضۃ، تو کہتا ہے نہیں مریضۃ سے مراد میری یہ تھی کہ جب بیمار ہو تب طلاق، تو اس وقت اس کی نیت کا اعتبار کر کے دیانتاً اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوری طور پر طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا. لا قضا، قضا لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوگی. لو قال انیت اذا، ٹھیک ہے، اگر کہ انیت اذا دخلتی، کہ میرے بڑا نہیں جب تو مکے میں داخل ہو، تو گھر میں داخل ہو تب طلاق ہے. اور اذا لبستی، یا جب تو فلانا کپڑا پہنے گے تو طلاق ہو. وَإِذَا مَرَضْتِ، یا تو مریض ہو. یعنی اذا کا مطلب یہ شرط کے لیے لانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ نہ ہو جانے کا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ، تو پھر معلق ہو جائے گی کسی شرط کے ساتھ. فَقَوْلِهِ إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ الشِّتَاءِ، یعنی جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ انت طالق إِلَى سَنَةٍ، تجھے طلاق کے سال تک اور یا مہینے کے اینڈ تک ابتدا تک یا موسم سرما تک، تو ایسی صورت میں یہ طالق بن جائے گی. وَإِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ تَطْلِيقٌ طالق، اور اگر وہ کہے انت طالق اذا دخلت مکہ، تو اب اس شرط کا کام کرے گا، کیونکہ ادوات الشرط میں آتا ہے اذا بھی. وَكَذَا فِي دَخُولِكَ الدَّارِ وَفِي لُبْسِكَ الثَّوْبِ صوب کذا او پھر صلاتی کی ونحو ذالک، ان سب کے اندر مراد اذا رہ رہا ہے. لأن الظرف یشبہ الشرط، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ضرب بن گئی ہے طلاق کے لیے، اور ضرب جو شرط کے مشابہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب گھر میں گھسے گی یا فلانے کپڑے پہنے گی یا مکہ شریف پہنچے گی تب طلاق ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. وَلَوْ قَالَ لِدَخُولِكِ،
اور لحیدی کی تنجیز، اگر کہتا ہے کہ تجھ کو طلاق تیرے داخل ہونے کی وجہ سے یا تیرے حیض کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اب اسی وقت طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرط نہیں ہے اس میں۔ ولو بالبائی، لیکن اگر وہ اس کے اندر با لگا دیتا ہے، یعنی انت طالقن بدخولی کی دار، انت طالقن بحیدتی کی، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، ابھی شرط کے معنوں میں آ جائے گا، یعنی تجھے طلاق تیرے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ، تجھے طلاق تیرے حیض کے ساتھ، تو اب یہ شرط بن جائیں گے، تو اب ان کاموں کے ہونے تو طلاق ہو گئی۔ با لگانے سے تعلق بن جائے گا، بالبائی تعلقہ، وفی حید کی وہی حائد فحتی تحیل اخرى، وہ کہتا ہے انت طالق فی حید کی بمعنی شرط کے، ٹھیک ہے، تو وہ آلریڈی حیض میں تھی، تو اس حیض میں طلاق نہیں ہوگی، بلکہ نیا جب حیض آئے گا اس میں طلاق ہو جائے گی۔ وفی حیدتی کی، اور حیدہ کا لفظ تا اس میں جو مصدری ڈال دی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس وقت طلاق واقع ہوگی جب حیض پورا ہو جائے اور طہور آ جائے، تو پھر طلاق پوری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے خون آیا ہو، ایک دن آیا، 2 دن آیا ہو، تیسرے دن آیا ہی نہیں، تو اگر تیسرے دن میں آیا تو حیض ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حیض کی تعریف کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس صورت میں حیدتن جو ہے جب بولے گا تو اس کا یہ حکم ہے۔ ہاں ہاں نہیں، 2 دن آیا پھر بند ہو گیا، پھر طلاق نہیں، اگلی دفعہ جب حیض آئے گا تب ہو جائے گی۔ وہ بھی ثلاثۃ ایام تنجیز، اگر کہتا ہم تعلق میں ثلاثۃ ایام، تو کیا یہ تنجیز ہے، اسی وقت طلاق ہو جائے گی۔ وفی مزید ثلاثۃ ایام تعلیق، اور کہتا ہے کہ 3 دن کے آنے پہ تجھ کو طلاق، تو یہ تعلیق ہے۔ بھی مجید ثالثی، جب تیسرا دن آ جائے گا تب ہوگی، صبح یوم عربی، یعنی یہ 3 دن جو مانیں گے ہم، الحمدللہ کیا لیا ہے، ارے بڑا پھنسا کے رکھا بھائی، ہاں اور اس سے بس اس طرح اپنے بیان سے صحیح۔ اچھا، خصوصی کتاب مراکش کے سلسلہ چل شیخ عظیم شروع بزرگ شیخ احمد طباغ غذا مجدور، ٹھیک 2 اکتوبر کو ہو رہا آپ نماز عشاء، چلو صحیح، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں آج کرتے ہیں وہی بتا کہ شیخ احمد طباغ مجھے بھی انہوں نے پیغام کروایا تھا، کراچی آؤں کو پروگرام رکھائیں، میں نے کہا غلط آدمی سے رابطہ کر لیا، میں تو پروگرام ہی ہوں نہیں، نہ پروگرام کرتا ہوں نہ کرواتا ہوں، کسی اور سے کرے رابطہ، میرے جان بچانا ان سے میری طباغ صاحب سے انگلینڈ میں ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر گزار کر دیں۔ تو کہا کہ 3 دن جو گنے جائیں گے وہ جس دن حلق اٹھایا تھا اس کے علاوہ 3 دن ہوں گے، لأن الشروط تعتبر فی المستقبل، تو شرائط کا اعتبار جو مستقبل میں کیا جاتا ہے، ویوم القیامت لغو، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ انت طالق فی یوم القیامت، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن مکلف ہوگا ہی نہیں، کہ مکلف نہیں ہوگا احکام شریعت بھی نہیں چلیں گے۔ وقبل تنجیز،
لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ انتی طالق قبل یوم القیامت، تو پھر تنجیز اور طلاق سے وقت ہو جائے گا. اور کہتے ہیں فی تارکن تطلیقتاً حسنتاً فی دخول کے دار. اب یہ جملہ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے فی تارکن تطلیقتاً حسنتن، ٹھیک ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے اور حسنتاً بھی ہو سکتا ہے. تو اب دونوں سے الگ الگ معنی نکلے گا. کہتے ہیں کہ ان رفیہ حسنتن تنجز وان نصب یا ان رفع حسنتن تنجز، اگر اس نے حسنہ کو مرفوع کیا تو فوری طور پہ ایک طلاق پڑ جائے گی. وان نصبہ، اور اگر اس کو منسوب کیا تعلقہ تو پھر وہ معلق ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ انت طالق تطلیقۃ حسنۃ فی دخول الدار. تو اب یہ دار میں داخل ہوگی تو طلاق پڑے گی، کیونکہ فی دخول الدار یہاں پہ شرط کے معنوں میں آ گیا. اور اس کو اگر رفع کیا فی طالق تطلیقۃ حسنۃ فی دخول الدار، تو کہہ دیں کہ حسنۃ یہاں پہ عورت کی صفت بنے گی. ٹھیک ہے، اب عورت کی صفت بننے کی وجہ سے تو فی دخول الدار اور طالق تطلیقۃ کے درمیان میں فاصلہ آ گیا. تو جب شرط اور مشروط کے درمیان میں فاصلہ آ جائے تو پھر وہ معلق نہیں رہتا، اسی وقت ہی ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے جو وجہ بتائی ہے نا. ابھی دیکھیں آگے دیکھو، وہ ان رفیہ یا ان رفع الفرق علی انہ علی الرفع یکون نعتا للمرأۃ فکان فاصلا، کہ عورت کی نعت بن جائے گی تو چنانچہ فی دخول الدار کے بیچ میں یہ ایک فاصلہ ہو جائے گا. وہ علی النصب، اور اس کو منسوب کیا جائے یکون نعتا للتطلیقۃ، تو اب اس صورت میں یہ طلاق کی صفت بن جائے گی. فلم یکن فاصلا، تو پھر شرط کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں آئے گا. تو کہا کہ اسے بس یہی بات ہے. اگلا مسئلہ وسال القصائی محمدن یا سال القصائی یا محمد امن قال لامرأتہ، اور سوال کیا امام محمد نے قصائی سے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی سے کہا. تو اب ایک تو بات یہ ہے کہ علامہ شامی نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا واقعہ ہے، تو انہوں نے امام قصائی سے یہ پوچھا تھا. تو آپ فرماتے ہیں نہ امام ابو یوسف کا واقعہ نہ امام محمد کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے مجتہدین ہیں، اور مجتہدین کی شرائط میں سے ایک شرط لغت میں بھی ماہر ہونا ہے. تو یہ تو خود اتنے ماہر تھے کہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس لیے یہ کہہ سکتے کہ ہاں قصائی نے امام محمد سے پوچھا ہوگا. کیا؟ ہاں، تو یہ ہو سکتا ہے. وہ سوال کیا تھا؟ کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا فَإِن تَرْفُقِي یا ہندو فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ، اگر تو نرمی کرے ہندا تو پھر نرمی کرنا بڑی مضبوط بات ہے. وَإِن تَفْرُقِي یا ہندو فَالْفَرْقُ أَشَّرُ، اور اگر تو جدائی چاہتی ہے، توڑ چاہتی ہے، تو ہندا پھر جان لے کہ یہ بہت بری ناپسندیدہ بات ہے. فَأَنْتِ طَالِقٌ وَالطَّلَاقُ عَظِيمَةٌ ثَلَاثٌ وَمَن يَخْرُقُ أَحَقُّ وَأَوْغَرَ. اب یہاں پر کیا ثلاثن کا لفظ آیا، تو
انت طالق والطلاق عظیمۃ ثلاث. تو اب اس کے اندر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا کم یقع، کتنی واقع ہوگی؟ فقال ان رفع ثلاثا فواحدۃ. اگر ثلاثن کو یہ ثلاثن پڑھے یعنی مرفوع پڑھے تو پھر ایک طلاق ہوگی، کیونکہ یہ جملہ یوں بنے گا طلاق و عظیمت ثلاثن، کہ تین طلاقیں جو عظیمت ہوتی ہے، اور دی کتنی ہے؟ انتی طلاق، اس سے ایک طلاق واقع ہوگی. لیکن اگر اس کو منصوب پڑھا، ثلاثن پڑھا، تو پھر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کیوں؟ وہ صرف اس کی بنے گی انتی طالق ثلاثن، اور بیچ میں والطلاق عظیمۃ جملہ معترضہ آ گیا. تو بھائی نسبہ فصلاۃ و تمام فل معنی فیما علقناہ علی الملتقی. بس یہاں تک رکھے ہمارا خیال. ہاں یہاں تک رکھتے ہیں. تو یہ عبارت آپ دیکھ لو، اس کو غور کر لو. امام محمد کا ایک واقعہ آتا ہے، امام قصائی کے ساتھ ہی ہے یا امام سیبوی کے ساتھ ہے. تو امام محمد نے ان سے پوچھا ایسے ہی معلومات کے لیے یا ادرائے مذاق پوچھا ہوگا کہ اگر نمازی نے سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر بھول گیا تو اب کیا کرے گا؟ مہاراج کیا دوبارہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنے کے لیے تشہد میں بیٹھا تو اتحیات کے بجائے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے، بھول ہوگی نا، اب کیا کریں؟ تو سیبوی نے جواب دیا المصغر لا یصغر، کہ تصغیر کی اور تصغیر نہیں کی جاتی. تو کہا کہ بس وہ کافی ہے، سجدہ سہو مزید سجدے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام محمد مسکرائے اس کی بات کو سن کے کہ تم نے صحیح کہا. اچھا اس کا جزیہ مجھے تلاش کرنا تھا، تو فتاوی سراجیہ میں یہ جزیہ موجود ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی غلطی کر لی تو مزید سجدہ سہو نہیں ہوگا. کیا ہے بھائی؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہاں گھوم رہے ہو؟ دیکھو آباد میں. اچھا 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 اچھا، چلو ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ. تو دیکھو ادھر پڑھا لو کس جگہ پہ؟ اچھا اچھا اچھا، چلو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کامیابی دے. کرم فرمائے. کیا نام کیا آپ کا؟ شفیق احمد سنی. شفیق احمد، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلو اللہ خوش رکھے. تو اس سے عارف سے ملاقات ہوتی ہے؟ اپنے پڑوس میں. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، چلو اللہ خیر فرمائے، کرم فرمائے. بیٹھو گے یا نکلو گے؟ اچھا اچھا، وعلیکم السلام. الحمد للہ. اچھا 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 اچھا، آپ کے بچے کے لیے جو ہے نا سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں ایک پیپر پہ لکھ کے ان کو بوتل میں ڈال کے دیتے.
اور ایسے ہی سورہ رحمان کے شروع کی 5 آیتیں وہ پیپر پہ لکھ دو، وہ ایک بوتل میں ڈال دو، ایک ہفتے اس کو پانی پلاتے رہیں، پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد نئی پرچی بنا کے دے دو، وہ اس میں ڈال دیں، وہ پانی پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قدرتی ہے معاملہ، تو اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی 2 آیتوں سے۔ سورہ قلم اور سورہ رحمان اور سورہ علق۔ ہاں دعوت کہاں پہ کر رہے ہو؟ وہاں پہ؟ اچھا اچھا اچھا۔ کب کر رہے ہو؟ تو کس کو بلا رہے ہو؟ صرف اساتذہ ہیں سے۔ کہاں کے؟ یہاں کے؟ تخصص۔ اچھا، کتنے گھنٹے کا راستہ؟ تقریباً آپ کی گاڑی کے سامنے تقریباً 6-7 گھنٹے۔ چلو انشاءاللہ پھر کریں گے باقی سوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ہے، یہ سن لو، بڑی کام کی ہے۔ پیغام امام اہل سنت: خالص اہل سنت کی ایک قوت اجتماعی کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے 3 چیزوں کی سخت حاجت ہے۔ نمبر 1 علماء کا اتفاق، نمبر 2 تحمل شاق بقدر طاق، یعنی مشقتوں کو برداشت کرے جتنی طاقت ہے۔ دوسری بات، اور تیسرا عمرہ کا اتفاق لوجہ الخلاق، کہ عمرہ آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، عمرہ کا انفاق لوجہ الخلاق، کہ عمرہ کا مالداروں کا پیسہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہے اہل سنت کو: علماء کا اتفاق، اور دین کی تبلیغ میں مشقتیں برداشت کرنا، اور یہ کہ جو اہل سنت کے عمرہ ہے وہ دنیا داری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں یہ سب باتیں مفقود ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمارے اغنیاء نام چاہتے ہیں، معصیت، بلکہ صریح دلالت میں ہزاروں اڑا دیں، خزانوں کو منہ کھول دیں، ان کو نام چاہیے، اور گمراہیوں میں اور گناہوں کے اندر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کے عالم طلب ہے۔ علماء جو ہے رئیسوں سے زیادہ حرام طلب ہے، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں کہ سب سے بنا کر کھوپڑیاں بگاڑنے کی ضرورت ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اتفاق علماء کا یہ حال کہ حسد کا بازار گرم، ایک کا نام جھوٹوں بھی مشہور ہوا، یعنی کسی کا نام مشہور ہو گیا تو بہترے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توہین تشنیع میں گمراہوں کے حفظمان بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں، ہمیں نہیں پوچھتے، جو کچھ کر سکتے ہیں فارغ بال نہیں،
جو فارغ البال ہیں وہ اہل نہیں ہیں، یعنی جن میں کرنے کی صلاحیت علماء میں وہ مصروف ہوتے جا رہے ہیں آلریڈی کام میں، اور جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کرنے کا صلاحیت نہیں ہوتی کہ دین کی خدمت کر سکے۔ بعض نے خون جگر کھا کے تصانیف کی تو چھپیں کہاں سے؟ بعض نے کتابیں تو لکھ دی، چھپائے کیسا بیچارہ؟ کسی طرح سے کچھ چھپا تو اشاعت کیوں کرو، چھپ بھی جائے تو لوگوں میں پہنچے گی کس طرح سے؟ دیوان نہیں، ناول نہیں، ہمارے بھائی جو آنے کی چیز کا 1 روپیہ دے کے شوق سے خریدیں، یعنی دینی کتابوں کو مہنگی قیمت میں خرید لو۔ میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے، اپنے سے جسے زیادہ پایا، اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے، قلب میں اندر سے اسے حقیر جانا، یعنی کسی کو دیکھا کہ جو مجھ سے زیادہ امیر ہے، دولت مند ہے، تو اگر دنیا کا مال و دولت اس کے پاس ہے تو قلب میں سے اندر سے حقیر جانا، پھر حسد، کیا حقارت پر۔ اور اگر دینی شرف و ظالمہ کو زیادہ ہے، اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، پھر حسد کیا؟ یعنی آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا، اس کے فضائل، نشر فضائل اور خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تحریراً و تقریراً سعی رہا۔ جب اپنے سنیوں میں کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا عالم دین ہے، عقیدے درست ہے، تو پھر لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اس کے لیے عمدہ القاب وضع کر کے شائع کیے، جس پر میری کتاب المعتمد المستند وغیرہ شاہد ہے۔ حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے، اور میرے رب کریم کی وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اس سے نفور اور گوشہ نشینی کا دلدادہ رہا۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔